فرض کریں کہ کائنات کی خلا کی بے کراں وسعتوں میں ایک بیس بال پوری طاقت سے پھینکی جائے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ چلتی رہے گی بنا رکے؟ بالکل، 1 سال تک، 100 سال تک، یا شاید 10 لاکھ سال تک وہ کبھی نہیں رکے گی۔ زمین پر رہتے ہوئے ویسے یہ بات کسی جادو جیسی لگتی ہے، کیونکہ یہاں ہر چیز کچھ دور جا کر رک جاتی ہے نا۔ ہاں، کیونکہ ہم عادی ہیں اس ماحول کے۔ صحیح، لیکن کائنات کے وسیع تر کینوس پر یہ جادو نہیں ہے، بلکہ محض ایک عام سا قانون ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم انہی باتوں پر غور کریں گے۔ ہم ان خشک اور پیچیدہ فارمولوں کو ایک طرف رکھ کر وائٹ بورڈ کی ان الجھی ہوئی مساواتوں سے باہر نکلیں گے، جو کہ بہت ضروری ہیں۔ جی، اور ہم کائنات کی اس حیرت انگیز کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے گرد ہر لمحہ بکھری پڑی ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کی بنیاد بھی بالکل اسی نظریے پر رکھی گئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ بہت ہی زبردست نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ عموماً فزکس کو ہم بورڈ پر لکھی بے جان مساواتوں اور مشکل حساب کتاب تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ ہاں، مطلب لوگ گھبراتے ہیں فزکس سے۔ بالکل، ہم چیزوں کو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ یہ فارمولا ہے، یہ اس کا جواب ہے، اور بس بات ختم۔ لیکن حقیقت میں یہ ان تمام چیزوں کی کہانی ہے جو ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں آتی ہیں۔ کائنات کا ہر چھوٹا اور بڑا واقعہ ایک نہایت منظم اسکرپٹ کے تحت چل رہا ہے۔ اور اس اسکرپٹ کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے پاس ایک بہترین تحریر ہے۔ بحریہ ماڈل اسکول کراچی کے ایک استاد محمد فاروق راشد کی ایک نہایت فکر انگیز تحریر ہے، جس کا عنوان ہے مکمل فزکس ایک کہانی کے انداز میں۔ بڑی عمدہ تحریر ہے وہ ویسے۔ بہت عمدہ۔ اس میں ایک استاد اور ان کے طلبہ علم علی، ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ فزکس کوئی کلاس روم کا بورنگ اور خشک مضمون نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود زندگی کا، کائنات کا اسکرپٹ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تحریر کا آغاز کسی بند اور تاریک لیبوریٹری سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک کھلی فضا سے، یعنی اسکول کے ایک باغ سے ہوتا ہے۔ یہی بات اس کہانی کو عام فہم بناتی ہے۔ ہاں، استاد علی کو باغ میں لے جا کر درخت سے ایک سیب توڑ کر نیچے چھوڑ دیتے ہیں۔ سیب سیدھا زمین پر گرتا ہے اور یہیں سے کشش ثقل یعنی گریوٹی کا تعارف ہوتا ہے، جو کہ بظاہر ایک بہت ہی عام سی مثال لگتی ہے۔ بڑی روایتی مثال ہے کہ زمین ہر چیز کو کھینچتی ہے۔ لیکن چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ کیا یہ کشش صرف زمین کے اندر موجود کوئی بہت بڑا مقناطیس ہے جو چیزوں کو محض نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے؟ اچھا، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو کشش ثقل صرف زمین کی خاصیت یا کوئی عام مغناطیسی قوت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ کائنات کے ہر اس جسم میں جس کا کوئی وزن یا ماس ہے، اس کے اندر یہ کھینچنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یعنی کائنات کے سب سے بڑے قوانین ہمارے ارد گرد کے چھوٹے چھوٹے واقعات میں چھپے ہوتے ہیں۔ مطلب ایک سیب کا زمین پر گرنا محض ایک پھل کا گرنا نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس غیر مرئی دوری یعنی اس انویزیبل تھریڈ کا ثبوت ہے جس نے پورے نظام شمسی بلکہ پوری کائنات کو آپس میں باندھ رکھا ہے۔ اچھا۔ ہاں، سورج کی کشش کی وجہ سے ہی زمین اور دیگر تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں ایک مقررہ راستے پر گھوم رہے ہیں۔ واہ! تو گویا ایک سیب کو گرانے والی قوت اور اربوں کلومیٹر دور سیاروں کو چلانے والی قوت دونوں ایک ہی ڈائریکٹر کے اشارے پر کام کر رہی ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے، بالکل ویسا ہی ہے۔ یہ بات واقعی انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن اس کہانی میں جب اگلا قدم حرکت یعنی موشن کی طرف آتا ہے تو ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ استاد زمین پر ایک گیند لڑکاتے ہیں اور وہ گیند کچھ دور جا کر رک جاتی ہے، جو کہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے ہمارا۔ جی ہاں، تو اگر کشش اور حرکت کے اصول اتنے ہی مستقل ہیں تو زمین پر چلتی ہوئی چیز خود بخود کیوں روکتی ہے؟ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ شاید اس گیند کے اندر کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ تھک کر رک گئی ہے۔ اچھا، یہیں پر انسانی ذہن دھوکا کھاتا ہے اور فزکس ہمارے عام فہم اندازوں کو چیلنج کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کا رک جانا ان کی ایک قدرتی حالت ہے، لیکن فزکس کے قوانین ہمیں بتاتے ہیں کہ رکنا قدرتی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ اور مضبوط قوت کام کر رہی ہوتی ہے جسے ہم رگڑ یا فرکشن کہتے ہیں۔ یعنی فرش اور گیند کے درمیان والی رگڑ؟ بالکل،
جب وہ گیند زمین پر لڑھکتی ہے تو بظاہر جو سطح ہمیں ہموار لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ مائکروسکوپک یا انتہائی باریک سطح پر بے تحاشا خردری ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی خردری سطح اسے روکتی ہے؟ جی، اور صرف فرش کا خردراپن نہیں، بلکہ ہوا کے مالیکیولز بھی اس چلتی ہوئی گیند کے راستے میں مزاحمت پیدا کرتے ہیں۔ وہ اسے مسلسل پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایسا ہے جیسے پوری کائنات میں ایک قسم کی غیر مرئی بریک یعنی انویزیبل بریک لگی ہوئی ہے۔ زبردست تشبیہ دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بریک ہٹا دی جائے، جیسا کہ آغاز میں نے خلا کا ذکر کیا تھا، جہاں ہوا نہیں ہوتی، تو وہ گیند واقعی ابد تک ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی۔ بالکل درست۔ فزکس کا بنیادی قانون، جسے ہم نیوٹن کا حرکت کا پہلا قانون بھی کہتے ہیں، وہ یہی واضح کرتا ہے کہ بیرونی قوت کی عدم موجودگی میں چیزیں اپنی حالت برقرار رکھتی ہیں۔ یعنی اگر فورس نہیں تو رکاوٹ نہیں۔ صحیح۔ چونکہ خلا میں ہوا نہیں، فرش نہیں، کوئی سطح نہیں، اس لیے وہاں رگڑ نام کی یہ جو انویزیبل بریک ہے، یہ بھی موجود نہیں۔ تو اگر کوئی چیز ایک مخصوص رفتار سے ایک سمت میں چل پڑی تو اسے روکنے والی کوئی قوت نہیں ہوگی، وہ لاکھوں کروڑوں سالوں تک اسی رفتار سے سفر کرتی رہے گی۔ ہاں، جب تک کہ کسی ستارے یا بلیک ہول کی کشش ثقل اسے اپنی طرف نہ کھینچ لے۔ سمجھ گئی، لیکن ایک منٹ، یہاں ایک منطقی الجھن پیدا ہوتی ہے میرے ذہن میں۔ پوچھئے۔ اگر زمین پر گیند رگڑ کی وجہ سے رک گئی تو اس کے اندر جو حرکت کی طاقت تھی، یعنی جو انرجی تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ اچانک ہوا میں غائب تو نہیں ہو سکتی نا؟ یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور تحریر میں اس بات کی وضاحت کے لیے توانائی یعنی انرجی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک سائیکل چلانے کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ سائیکل والی مثال، وہ کیسے کام کرتی ہے؟ عملی طریقہ ہے۔ استاد علی کو بتاتے ہیں کہ جب سائیکل کا پیڈل مارا جاتا ہے تو انسانی جسم کے پٹھوں کی طاقت پیڈل میں جاتی ہے۔ صحیح۔ پھر پیڈل سے زنجیر میں اور زنجیر سے پہیے کی حرکت میں منتقل ہوتی ہے۔ اس پورے عمل میں طاقت یا توانائی نہ تو کہیں باہر سے خریدی گئی اور نہ ہی کہیں غائب ہوئی۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ فزکس کا وہ مشہور قانون سامنے آتا ہے کہ توانائی نہ پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ختم کی جا سکتی ہے۔ لا آف کنزرویشن آف انرجی۔ جی، بقائے توانائی کا یہ اصول تو سننے میں ویسے کسی سائنس فکشن فلم کا ڈائلاگ لگتا ہے۔ ذرا سوچیں، جو ناشتہ آپ نے صبح کیا تھا، اس کی کیمیکل انرجی فنا نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہڈیوں اور پٹھوں سے گزرتی ہوئی زنجیر اور پہیے کی مکینیکل حرکت بن گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نہیں، یعنی کینیٹک انرجی کس چیز میں تبدیل ہوئی؟ وہ تو بظاہر غائب ہو گئی نا؟ نہیں، دیکھیں، وہ غائب نہیں ہوئی، بلکہ اس نے حرارت یعنی ہیٹ کا روپ دھار لیا۔ ہیٹ؟ کیسے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب دو سطحیں یعنی گیند اور فرش آپس میں رگڑ کھاتی ہیں نا، تو ان کے اندر موجود ایٹمز انتہائی تیزی سے ہلنے اور ٹکرانے لگتے ہیں۔ اچھا۔ ایٹمز کے اس تیزی سے ٹکرانے کی وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ توانائی ضائع نہیں ہوئی، بس اس نے حرکت کی شکل چھوڑ کر حرارت کی شکل اختیار کر لی اور خود کو ارد گرد کے ماحول میں بکھیر دیا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ توانائی کے اسی طرح روپ بدلنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے انسان نے اپنی پوری جدید دنیا تعمیر کی ہے۔ تحریر میں استاد اس کے بعد علی کو لیبارٹری میں لے جا کر ایک روشن بلب کی مثال دیتے ہیں۔ بلب کی روشنی، لیکن سائیکل چلانے کی جسمانی مشقت یا گیند کے رکنے اور بلب جلنے میں بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا مجھے۔ بجلی یعنی الیکٹریسٹی تو تاروں میں دوڑتی ہے، اس کا اس حرارت یا حرکت سے کیا تعلق ہے؟ تعلق بہت گہرا اور بنیادی ہے ویسے۔ بجلی دراصل الیکٹرونز نام کے انتہائی چھوٹے اور نظر نہ آنے والے ذرات کی حرکت کا نام ہے۔ جب ہم بڑے ڈیمز بناتے ہیں نا، تو بلندی سے گرتے ہوئے پانی کی حرکت کی توانائی کو استعمال کر کے ایک بہت بڑی مشین یعنی ٹربائن کو گھمایا جاتا ہے۔ صحیح۔ خربوں الیکٹرونز کو دھکا ملتا ہے اور وہ ایک سمت میں دوڑنے لگتے ہیں۔ اوہ، یعنی انہیں پش ملتا ہے۔ جی، یہ ان ذرات کی برقی توانائی ہے، اور جب یہ دوڑتے ہوئے الیکٹرونز بلب کے اندر موجود ایک انتہائی باریک تار جسے فلامنٹ کہتے ہیں وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو تار باریک ہونے کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ مزاحمت ہوتی ہے، ایک شدید قسم کی رگڑ پیدا ہوتی ہے وہاں۔ اوہ،
تو رگڑ سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ گیند والی مثال میں ہم نے دیکھا، اس کا مطلب ہے وہ باریک تار ان الیکٹرونز کی رگڑ کی وجہ سے اتنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے کہ وہ چمکنے لگتا ہے، اور اس چمک سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ الیکٹرونز کی حرکت کی توانائی رگڑ کھا کر شدید حرارت میں، اور پھر وہ حرارت بالآخر روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تمام چیزیں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ واہ! توانائی کا صرف لباس بدل رہا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اپنے ارد گرد جو روشنیاں دیکھتے ہیں، سورج کی روشنی، بلب کی روشنی، یہ محض توانائی کا ایک خاص روپ ہے جو ہماری آنکھوں تک پہنچ رہا ہے؟ جی بالکل، اور اسی لیے تحریر میں بتایا گیا ہے کہ روشنی سیدھی لائن میں چلتی ہے، اور جب کسی سطح سے ٹکراتی ہے تو منعکس یعنی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، بالکل کسی آئینے کی طرح۔ صحیح۔ روشنی کا یہ ٹکرا کر پلٹنا اور سیدھا سفر کرنا ہی وہ بنیادی اصول ہے جس کے تحت بصارت یعنی دیکھنے کا عمل ممکن ہوتا ہے۔ جب روشنی کسی بھی مادی چیز سے ٹکرا کر آنکھوں تک پہنچتی ہے، تبھی وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ورنہ گھوپ اندھیرا ہوگا۔ بالکل، اگر روشنی نہ ٹکرائے یا ریفلیکٹ نہ ہو تو ہر طرف صرف گھپ اندھیرا ہوگا۔ اور ویسے روشنی کے ساتھ ہی تحریر میں ایک اور راز کا پردہ چاک کیا گیا ہے، جو ہے آواز کا راز۔ استاد آواز کی حقیقت سمجھانے کے لیے ایک گٹار کی تار کو چھیڑتے ہیں۔ ہاں، یہ حصہ مجھے پڑھ کر بہت غور طلب لگا۔ تحریر میں بتایا گیا ہے کہ گٹار کی تار ہلنے سے کمپن یعنی وائبریشن پیدا ہوتی ہے، جو ہوا میں لہریں پیدا کرتی ہیں، اور پھر یہ لہریں کان تک پہنچ کر آواز کا روپ دھار لیتی ہیں۔ صحیح۔ تو اگر آواز محض ہوا میں پیدا ہونے والی لہریں ہیں تو ہمارے کان، ایک منٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے کان جو سر کے دونوں اطراف موجود ہیں وہ محض سننے والے سوراخ نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ دراصل گوشت کے بنائے ہوئے انتہائی حساس قسم کے بایولوجیکل اینٹینا کا کام کر رہے ہیں، جن کا مقصد ہوا میں اڑتی ہوئی ان غیر مرئی لہروں کو پکڑنا ہے۔ واہ، یہ بایولوجیکل اینٹینا والی تشبیہ نہایت گہری ہے اور بالکل فزکس کے عین مطابق ہے۔ واقعی؟ جی، کائنات میں اور خاص طور پر فزکس کی دنیا میں کچھ بھی اتفاقی یا بے ترتیب نہیں ہوتا۔ جب گٹار کی تار ایک خاص فریکوینسی یا رفتار پر ہلتی ہے نا، تو وہ اپنے ارد گرد موجود ہوا کے مالیکیولز کو دھکیلتی ہے۔ وہ مالیکیولز اپنے سے آگے والے مالیکیول سے ٹکراتے ہیں، پھر وہ اس سے آگے والوں سے۔ یہ بالکل ویسا ہی عمل ہے جیسے ڈومینوز کو ایک قطار میں کھڑا کر کے گرایا جائے۔ اچھا، یعنی ایک چین ری ایکشن۔ بالکل، یہ توانائی لہروں کی صورت میں سفر کرتی ہوئی اس وقت تک آگے بڑھتی ہے جب تک وہ کان کے پردے یعنی آپ کے اس اینٹینا سے نہیں ٹکراتی، اور پھر دماغ ان لہروں کو ڈیکوڈ کر کے، پروسیس کر کے اسے آواز کا نام دے دیتا ہے۔ یہ کتنا ناقابل یقین اور مشہور کن نظام ہے کہ ہمارے ارد گرد ہوا اور مولیکیولز کا ایک نظر نہ آنے والا سمندر بہہ رہا ہے، اور آواز دراصل اس سمندر میں پیدا ہونے والی لہریں ہیں۔ صحیح کہا۔ لیکن اب تک جتنی بھی مثالیں سامنے آئیں، چاہے وہ سیب ہو، سائیکل کا پیڈل یا گٹار کی تار، یہ سب تو زمین پر ہونے والے چھوٹے اور روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تحریر کے اگلے حصے میں دیکھا جائے تو کہانی کا کینوس اچانک بے پناہ وسیع ہو جاتا ہے۔ جی، وہاں استاد طالب علم کی توجہ آسمان کی طرف دلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فزکس صرف اس زمین کے اندر قید نہیں ہے۔ بالکل، کائنات کے اربوں ستارے، وسیع کہکشائیں اور پر اسرار بلیک ہولز، یہ سب کے سب با آئینہ انہی قوانین کے تحت چل رہے ہیں۔ اور ویسے یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اور انسانی سوچ کی وسعت ایک ہو جاتی ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی خوبصورتی ہی اس کی ہم آہنگی اور اس کے اصولوں کا اٹل ہونا ہے۔ یعنی کوئی استثناء نہیں ہے ان رولز میں۔ جی، جب انسان نے ان قوانین کو ایک چھوٹے سے بند کمرے اور زمین پر سمجھا تو اس پر آسمانوں اور کائنات کی گہرائیوں کے راز بھی کھلنے لگے۔ اور یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال؟ کہ کیا ان سب قوانین کو جاننے یا پڑھنے کا فائدہ صرف کتابوں تک محدود ہے؟
ہاں، یہ ایک ضروری پوائنٹ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ فزکس پڑھنے یا ان مساواتوں کو رٹنے کا واحد مقصد امتحان میں اچھے نمبر لانا ہے۔ جو کہ بہت افسوسناک سوچ ہے۔ بالکل، لیکن کہانی میں بہت خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے کہ اگر انسان رگڑ کو، کشش ثقل کو اور توانائی کی منتقلی کو نہ سمجھتا تو کیا کبھی ہوائی جہاز بن پاتے؟ ہرگز نہیں۔ سینکڑوں ٹن وزنی لوہے کو ہوا میں اڑانے کے لیے ہوا کے دباؤ اور کشش ثقل کا حساب لگانا بہت ضروری تھا۔ صحیح بات ہے، اگر ہم الیکٹرونز اور لہروں کو نہ سمجھتے تو آج یہ موبائل فونز اور انٹرنیٹ کا وجود کہاں سے آتا؟ اور خلا میں راکٹ بھیجنا تو دور کی بات ہے۔ بالکل، تعلیم کا حقیقی مقصد اور انسانی مشاہدے کی معراج یہی ہے۔ اس تحریر میں طالب علم علی کا ذہنی تبدیلی کا جو سفر دکھایا گیا ہے وہ قابل غور ہے۔ ویسے وہ کس حوالے سے؟ جب ایک طالب علم کے ذہن سے نمبروں اور خشک مساواتوں کا خوف نکلتا ہے نا، تو وہ کائنات کو ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک مخصوص قانون کا پابند ہے، اور سائنسدان کوئی جادوگر نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ وہ بس کائنات کی اس زبان کو سمجھنے والے مترجم یعنی ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں، جو ان قوانین کو انسانی بھلائی اور نئی ایجادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو فزکس کوئی خوفناک یا بورنگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے منظم ہونے کی ایک زبردست داستان ہے۔ ہر حرکت، ہر گرتی ہوئی چیز، روشنی کی ہر کرن اور آواز کی ہر لہر ایک پرفیکٹ اور طے شدہ اسکرپٹ کے تحت چل رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، کائنات میں کسی بھی چیز کا ضائع نہیں ہوتا، سب کچھ ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو رہا ہے۔ یہ توانائی محفوظ رہتی ہے۔ یہ شعور کی ایک بہت بڑی اور اہم منزل ہے کہ انسان اپنے ارد گرد بکھری ہوئی چیزوں کا گہرا مشاہدہ کرے اور ان کے اندر چھپے ہوئے خاموش اصولوں کو دریافت کرنے کی جستجو کرے۔ میرا ماننا ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنے اندر ایک کہانی چھپائے ہوئے ہیں۔ بقائے توانائی یعنی کنزرویشن آف انرجی کے اسی قانون کو اگر ایک مختلف زاویے سے دیکھا جائے تو ایک حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، ہم نے جان لیا کہ توانائی بس اپنی شکل بدلتی ہے، وہ کبھی مرتی نہیں، فنا نہیں ہوتی نا۔ جی بالکل۔ اب سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسانی دماغ میں جو بے شمار خیالات پیدا ہوتے ہیں، ہماری گہری سوچیں اور ہمارے شدید جذبات، چاہے خوشی کے ہوں، غصے کے یا محبت کے، یہ سب کے سب دراصل دماغ کے اندر دوڑنے والی برقی لہروں اور کیمیائی عمل کا ہی ایک نتیجہ ہے۔ یعنی الیکٹریکل اور کیمیکل انرجی۔ بالکل۔ تو غور طلب بات یہ ہے، اگر کائنات کا یہ اٹل قانون ہے کہ توانائی واقعی کبھی فنا نہیں ہوتی، تو دماغ میں پیدا ہونے والے یہ طاقتور خیالات اور جذبات اپنا کام مکمل کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کیا وہ ختم ہونے کے بجائے اس وسیع کائنات میں کسی اور توانائی کی شکل میں سفر کرتے ہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری سوچیں ہمیشہ کے لیے اس عظیم کائناتی نظام کا حصہ بن کر کسی شکل میں محفوظ ہو جاتی ہوں؟ انہی سوالوں کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار تک چیزوں کی گہرائی میں اترتے رہیے۔